الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم و مکرم عزیز دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس وقت ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا اہم اور عبادتوں والا مہینہ ہے. اس کی اہمیت اور اس کا احترام، اس کی فضیلت اللہ کے یہاں کتنی ہے، اور اس مہینے میں کی جانے والی تمام کی تمام عبادتیں کتنا زیادہ ثواب رکھتی ہیں کہ جو چیز نارمل دنوں میں ایک درجے ثواب رکھتی ہے وہ رمضان کے مہینے میں 70 درجے تک ثواب اس کا پہنچ جاتا ہے. تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کی فضیلت، احترام اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کے اعتبار سے کتنا اہم اور محترم بشان مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کیا ہم رمضان کو رمضان کے طریقے پر گزار رہے ہیں یا اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. ایک تو ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو گزاریں، کسی چیز کو کریں، اور ایک طریقہ ہے کہ جو شریعت نے، جو دین نے، جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے طریقے پر ہم گزاریں. اسی طریقے سے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اب سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹی وی دیکھنے سے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے نیٹ پر کوئی ڈرامہ یا کوئی فلم یا کوئی سیریل یا ٹی وی دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہاں کی عقل مندی، کہاں کا انصاف اور کہاں کا اسلام، اور کیسا اسلام ہے یہ، کیسا رمضان ہے یہ، کیسی اسلامی حمیت اور غیرت ہے کہ آپ جو ہے اپنے موبائل کو آن کر کے، اپنے نیٹ کو آن کر کے کسی بھی ڈرامے کو چلانا شروع کر دیتے ہو اور گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے ان ڈراموں کو، ان فلمز کو اور ان سیریلوں کو دیکھتے رہتے ہو. جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی اس ہمارے موجودہ دور میں ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس کو بہت سے لوگ جو نام دے رہے ہیں، اس کا نام ارطغرل غازی کے نام سے وہ ڈرامہ چل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے اسلام کی سیکھ مل رہی ہے، ہمیں اس سے اسلام سمجھ میں آ رہا ہے اور ہمارا ایمان اس سے جاگرک ہو رہا ہے، ہمارا ایمان اس سے زندہ ہو رہا ہے. تو میں ایسے مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے نفس کی اور جو تمہارا شیطان ہے یہ اس کی مکاری اور اس کا نالائق پن ہے کہ اس نے تمہیں یہ بہکایا ہے کہ تم اس سے کیا سیکھنا چاہتے ہو. تمہارے درمیان میں علماء موجود ہیں، تمہارے درمیان میں قرآن موجود ہے، تمہارے درمیان میں اسلامی درسگاہ مدرسے موجود ہیں. آپ کو اسلام سیکھنا ہو تو آپ وہاں جا کر اسلام سیکھو. کیا آپ کسی ایکٹر کی اس کے کردار سے اسلام سیکھو گے؟ کیا تم کسی ڈرامے کے سیریل سے اسلام سیکھو گے؟ کیا تمہارا ایمان اس کا محتاج ہے کہ تم کسی سیریل سے اپنے ایمان کو زندہ کرو گے؟ تو پتہ چلا کہ یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، جو نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو اسلامی انداز پہ بنا ہوا ہے اور اس میں تو اسلام سکھایا جا رہا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا نہیں دکھایا جا رہا. کیونکہ جی اس میں اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا اور اسلام کی ہسٹری کیا ہے، خلافت عثمانیہ کا انداز کیا تھا، بنو عثمانیہ کون تھے، یہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں جانیں، آپ ہسٹری پڑھیں، اتہاس پڑھیں اسلام کا، اسلام کی تاریخ پڑھیں، آپ علماء آپ کے درمیان میں موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیں. لیکن یہ کہاں کا انداز ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان موبائل پر، نیٹ پر، یا فلموں میں یا ٹی وی پر جیسی چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا ویسے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ کسی اچھے منظر کو دیکھتے ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈرامہ جو ہے، یہ جو ارطغرل غازی کے نام سے جو ڈرامہ چل رہا ہے، کیا اس کا دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو میں آپ کو صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ اس کو دیکھنا بالکل ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ اس کے اندر میوزک ہے، اس کے اندر لڑکیاں ہیں، اس کے اندر ایسے سینز ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا دیکھنا بالکل ناجائز ہے. رہا یہ مسئلہ کہ جی اس کے اندر اچھا میسیج ہے، رہا یہ مسئلہ کہ اس کے اندر اچھا میسیج ہے
تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کسی اچھی بات کو پہنچانے کے لیے اس انداز کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پاکیزہ چیز کو کسی ناپاک چیز میں رکھ کر پیش کریں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ کسی عطر کی شیشی کو کسی ناپاک ڈبے میں پیک کر کے کسی کو پیش کریں گے, وہ آپ کو کیا کہے گا؟ یا اسی طریقے سے قوالی سننا. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, قوالی ہے محمد کے شہر میں, پوری قوالی میں اچھی بات کہی, لیکن اس قوالی کو جو جوائن کیا گیا ہے وہ تو میوزک کے ساتھ جوائن کیا گیا ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ قوالی سننا بھی حرام ہے. یا کوئی بھی گانا ہے, اصل گانا جو ممانعت ہے وہ اس کے میوزک کی وجہ سے ممانعت ہوتی ہے. تو فلم کے اندر میوزک بھی ہے, ایسا منظر اس سیریز کے اندر اور اس ڈرامے کے اندر ایسا میوزک بھی ہے, اس کے اندر لڑکی بھی ہے اور دیگر وہ چیزیں ہیں جس کو اسلام صاف لفظوں میں منع کرتا ہے. اس لیے ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں جو اسلام کی نالج اور اسلام کے اعتبار سے ہے کہ اس کا دیکھنا ناجائز ہے. اپنے وقت کو اس چیز میں خرچ نہ کریں. آپ قرآن کے پڑھنے میں, دین کے سیکھنے میں, اگر میں آپ کے اپنے مسلم نوجوانوں سے یہ بات کہوں کہ آپ نے آج تک کسی عالم کے پاس جا کر کوئی دین کا مسئلہ سیکھا کہ جی میں بالغ ہو گیا, میں 15 سال کا ہو گیا, میرے اوپر نماز فرض ہو گئی, نماز کے مسائل کیا ہیں, اس کے چیپٹر کیا ہیں, وہ اس کے واجب کیا ہیں, اس کے فرض کیا ہیں, اس کی مکروہات کیا ہیں, نماز کب ٹوٹ جائے گی, کب خراب ہو جائے گی, کب صحیح ہو جائے گی, وہ سجدہ سہو کب واجب ہوگا, آپ نے کبھی سیکھی یہ بات؟ کبھی نہیں سیکھی ہوں گی. آپ بالغ ہو گئے, 25 سال کے ہو گئے, آپ جاب کرنے والے بن گئے, حلال کیسے کمایا جائے گا, حرام سے کیسے بچا جائے گا, کبھی سیکھا؟ کبھی نہیں سیکھا. نکاح کے قابل بن گیا کہ جی میں نکاح کے قابل ہو گیا ہوں, میرے ماں باپ نے میرا رشتہ کر دیا ہے, نکاح کے بعد میری بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہیں اور میرے حق میری بیوی کے اوپر کیا ہیں. کبھی آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھی؟ کبھی نہیں سیکھی. آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی, زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں, کبھی سیکھے؟ کبھی نہیں سیکھے. آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا, حج کے مسائل کیا ہیں, کبھی سیکھے؟ کبھی نہیں سیکھے. تو پھر آپ کون سا اسلام سیکھ رہے ہیں؟ اس ویڈیو کے ذریعے سے, اس موبائل ڈرامے کے ذریعے سے, اس سیریل جو چل رہا ہے آج کل ٹرینڈنگ میں, اس کے ذریعے آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اسلام سیکھ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں یہ آپ اسلام نہیں سیکھ رہے, یہ آپ کے نفس نے آپ کو ایک معجون دھوکے کا بنا کر دیا ہے کہ آپ کے دماغ کو اس طرف کھینچا ہے کہ جی نہیں آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھائی اور برائی کے اندر تمیز پیدا کرنے کے لیے عقل سلیم کا ہونا ضروری ہے, علم و ہنر کا ہونا ضروری ہے. آپ کسی دین کے جاننے والے, جو دین کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ڈاکٹر سے مراد جو دین کے علماء ہیں, مسائل جانتے ہیں, حرام و حلال ناجائز کی پہچان رکھتے ہیں, جنہوں نے دین کو اپنے استادوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے, آپ کبھی ان سے جا کے پوچھتے میری مفتی صاحب یا عالم صاحب یہ ایک سیریل آیا ہوا ہے, کیا اس سیریل کا دیکھنا میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ کبھی آپ کسی نے پوچھا؟ کسی دیکھنے والے نے نہیں پوچھا. سارا دن ہو جاتا ہے نوجوان نسل کو پب جی گیم کھیلتے ہوئے, کیا پب جی گیم ہے اللہ معاف فرمائے, سارا دن ہو جاتا ہے. اتنی محنت سے لگتا ہے, اتنی محنت سے کہ پیچھے سے اگر ٹرین بھی اس کو آگے کچلتے تو اسے پتہ نہیں چلے کہ کب میں وہ ٹرین آ گئی. اس کا مائنڈ, اس کا دماغ, اس کے خیالات, اس کے تصورات سارے گویا کہ ایسا کہ جیسے اس کے اندر ہی گھس گیا ہو, جیسے کہ یہی کردار ادا کر رہا ہو. اسلام کا پیغام آپ کو پڑھنا ہے, اسلام کو آپ کو پڑھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھو, آپ ان کے کردار کو پڑھو. آپ کو خلافت عثمانیہ کے بارے میں جاننا ہے تو خلافت عثمانیہ کا پورا اتہاس, پوری لائف کی زندگی اور پورا ان کا دور حکومت کتابوں میں موجود ہے, لکھا ہوا. علماء جانتے ہیں, آپ سیکھیں, کسی کے پاس جائیں. یہ کیا انداز ہوا کہ آپ نے اپنی مرضی سے یہ طے کر لیا کہ اس سے اسلام جاگروک ہو رہا ہے, اسلام زندہ ہو رہا ہے, ایمان تازہ ہو رہا ہے. دین کی محفل میں بیٹھ کے تو آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوتا, اور ایک ویڈیو دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. خدا کے رسول کی بات چل رہی ہے, آپ کا آج تک ایمان تازہ نہیں ہوا. یہ انصاف نہیں ہے, یہ آپ کے نفس کا آپ کے خلاف دھوکہ ہے, یہ بہکاتا ہے آپ کو نفس. تو اس لیے یاد رکھیں, اسی لیے اپنے وقت کو برباد کرنا, خاص طور سے روزے کی حالت میں, اور دنوں میں بھی اور روزے کی حالت میں خاص طور سے, دونوں باتیں آپ سمجھیں کہ نارمل دنوں میں بھی جب روزے رمضان کے نہ ہوں تب بھی
یہ وقت کو برباد کرنا ہے اور گناہ ہے، اور رمضان میں یہ ڈبل ہو جاتا ہے کہ آپ روزے سے بھی ہیں اور آپ سارا دن ٹی وی سیریلز دیکھ رہے ہیں۔ اس میں چاہے ہماری مائیں ہوں، چاہے بہنیں ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے عمر دراز ہو، کوئی بھی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی بھی ہو، یہ اس کے وقت کا ضیاع ہے۔ اور وقت کو برباد کرنا یہ بہت اپنے سمجھ لو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی چیز کو برباد کرنا ہے۔ آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ کچھ اچھی چیزیں سیکھیں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ کیا ان سیریل دیکھنے والوں نے کبھی سوچا کہ میری ماں بیمار ہے، اس کے ہاتھوں پیروں میں درد رہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں پیر دباؤں؟ کیا وہ لڑکیاں جو رات و دن جو ہے ڈیٹ ٹو ڈیٹ اور جو ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے سیریلس دیکھتی کہ فلاں ٹائم پر یہ، فلاں ٹائم پر یہ ہے، کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا کہ میں خدمت کروں، کیا میں قرآن، آپ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ ایک قرآن پورا مکمل کریں رمضان کے اندر، 2 قرآن مکمل کریں۔ یہ تو رمضان سیزن ہے عبادتوں کا، یہ رمضان سیزن ہے نیکیاں حاصل کرنے کا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، سب کو معاف فرمائے، اللہ سب کو ہدایت دے، سب کو توفیق دے کہ ہم نے اپنی مرضی سے رمضان کی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ ڈھونڈ لیا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ رمضان کا ڈھنگ نہیں ہے لوڈو کھیل کے وقت گزارنا، شطرنج کھیل کے وقت گزارنا، یا اپنی محبوب سے یا محبوبہ سے موبائل پہ بات کرتے کرتے اپنے وقت کو گزارنا، یا صبح کو سحری کھا کے سو کر سیدھے عصر کی نماز کے ٹائم اٹھے اس سے وقت گزر رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے میاں جی۔ انصاف یہ ہے کہ آپ سونے کے حساب سے سوئیں، عبادت کے حساب سے عبادت کریں، اچھائی کے حساب سے اچھائی کریں۔ جہاں فضول محفلیں ہوں، جہاں دوسروں کی چغلی، غیبتیں، بنیاد، تہمتیں لگائی جا رہی ہوں، آپ ان سے بچیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس میسیج کو آپ قبول کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں تک اوروں کو بھی پہنچائیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ اسلام ہی کی باتیں ہیں جو آپ سے عرض کی گئی ہیں۔ آپ کا اسلام اس ایسی باتوں سے زندہ ہونا چاہیے، نہ کہ ویڈیوز سے۔ یہ کوئی فلم آ گئی انہوں نے کہا یہ اسلامی فلم ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اسلامی فلم ہے، اسلام یہ کوئی فلم اسلامی نہیں ہوتی ہے، سب بیکار کی بات ہے۔ یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے اسلام کے نام پر۔ اسلام کو جاننا ہے، اسلام کو سیکھنا ہے، اسلام کا مرکز موجود ہے، اسلام کا مدرسہ موجود ہے، اسلام کی مسجد موجود ہے، اسلام کا عالم موجود ہے، اسلام کی کتابیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ پڑھ نہیں سکتے، زبانی سنو کسی سے، علماء کے بیانات کو سنو۔ آپ علماء کا بیان سنتے ہی تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے، یہ ڈھکوسلے بازی ہے، یہ بالکل اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کی جاتی ایسی چیزیں۔ تو برا منظر دیکھنا بھی برا ہے اور دکھانا بھی برا ہے۔ اس لیے آپ سب سے یہ گزارش کی جاتی ہے اور یہ درخواست کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا سیریل جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا وہ چل رہا ہے ارطغرل غازی کے نام سے، اس کو بالکل اب کس نے لانچ کیا، کس نے ایجاد کیا، کس نے شروع کیا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، یہ سب ایک یہودیوں کی سازش میں مانتا ہوں۔ جتنی بھی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ایمان کو، اسلام کو بدنام کرنے کی اور ایمان کو خراب کرنے کی تمام کے تمام سازشیں ہیں۔ آپ اچھے اخلاق والے بنو، اچھے کردار والے بنو، خود سیکھو اسلام۔ آپ تو اسلام کے بارے میں ایک لفظ نہیں جانتے، دوسروں کو کیسے مطمئن کرو گے اسلام کے بارے میں؟ آپ خود پڑھو اسلام کے بارے میں، اپنے وقت کو برباد نہ کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اچھی باتیں کرو، اپنے اخلاق کردار اچھے بناؤ، اپنا حولیہ، اپنا رفتار و گفتار، اپنا انداز، اپنی سوسائٹی، اپنے اٹھنا بیٹھنا، اپنی صحبتوں کو اچھا کرو۔ یہ ساری چیزیں اچھائی کی ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔